السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہ دور فتنوں کا دور ہے. فتنوں سے بھرے ہوئے اس دور کے اندر اسلام اور اہل اسلام طرح طرح کے حملوں کا شکار ہیں. کہیں تو اسلام کو مٹانے کے لیے یہود و نصارہ کی پلاننگ ہے، کہیں اہل اسلام یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے زخمی ہو رہے ہیں. یہ تو اغیار ہیں جن کی آنکھوں میں اسلام روز اول سے ہی کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے. افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج اسلام کے نام لیوا، اسلام سے نسبت جوڑنے والے شعائر اسلام کو خود بدنام کر رہے ہیں، جن کا حق یہ بنتا تھا کہ اسلام کی سچی دعوت کو کفر اور شرک کے ایوانوں میں پہنچائیں. وہ خود اسلام کا نام اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جزو ہے. جو کائنات میں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان پورا نہیں، وہ خالص مومن نہیں. لیکن آج کلمہ پڑھنے والے محبت رسول کے نام پر شرک کے دھندے کو کھولے ہوئے ہیں. نام محبت رسول کا ہے اور اس کی آڑ کے اندر اللہ کی کبریائی کے بارے میں، مالک عز و جل کی توحید میں شرک کی ملاوٹ کرنے کا دھندا چلایا ہوا. آپ اپنے ملکوں میں اذانوں سے پہلے سنتے ہوں گے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. محبت رسول کا چولا پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا بنا کر مالک کی ذات میں شرک کیا جاتا ہے. پردہ محبت رسول ہے. آل رسول، اہل بیت، ان سے محبت اہل ایمان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. لیکن اسلام کے دعوے دار، اسلام کی طرف نسبت کرنے والے، اسلام کا نام لے کر جینے اور مرنے والے، آل رسول اہل بیت کی محبت کا چولا پہن کر کفر کے تیر چلاتے ہیں ابو بکر، عمر و عثمان پر. پبلک کے لیے، عوام کے لیے چولا پہنا ہے اہل بیت کا، چولا پہنا ہے حسن اور حسین کی محبت کا، اور اس محبت کو استعمال کر کے محمد کے صحابہ کو کافر کہتے ہیں. علیہ من اللہ ما یستحقون. اولیاء اللہ کی محبت،
اولیاء اللہ سے پیار، اولیاء اللہ سے دوستی اہل ایمان کا شیوا ہے۔ لیکن جس طرح اسلام کی باقی چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اولیاء کی محبت میں ایسا غلو کیا جاتا ہے کہ شرک کی ساری دکانداری ولی کے نام پہ ہی چلتی ہے۔ یہ اجمیر والا ہے، یہ حجویر والا ہے، یہ ملتان والا ہے، یہ ڈولے شاہ ہے، یہ مادو لال حسین ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اب یہ اللہ کا بڑا پہنچا ہوا ہے تو اڑیاں سندا نہیں، انہاں دی موڑ دیا نہیں، ایتھے ہی آ جاؤ۔ یہاں قبروں پہ سجدے بھی ہیں، قبروں کا طواف بھی ہے، مردوں سے مانگا بھی جاتا ہے، نام اولیاء اللہ کی محبت کا۔ اور اگر منع کیا جائے، سمجھایا جائے تو جواب ملتا ہے یہ ولیوں کے گستاخ ہیں۔ یہود و نصارہ کا رونا تو کیا روئے کہ ان کی زندگی کا مقصد اسلام کے پھلتے پھولتے پودے کو مرجھانا ہے۔ رونا تو ان کا رو رہے ہیں جو نام اسلام کا لیتے ہیں، جو نسبت اسلام سے کرتے ہیں، جو تعلق اسلام سے جوڑتے ہیں۔ اور جب ان کی زندگی کو پڑھا جاتا ہے تو اسلام کے لیے اتنے خطرناک یہود و نصارہ نہیں جتنے اسلام کا چولا پہن کر یہ شرک کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اسلام میں ایک عمل استخارے کا عمل ہے کہ انسان کو کوئی پریشانی ہو، انسان کے سامنے دو جائز کام آئیں، کسی ایک کو اختیار کرنا چاہے تو یہ استخارہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان مناجات ہے، بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے مانگتا ہے، اللہ دو مسئلے ہیں، کون سا اختیار کروں؟ تیرا علم کامل ہے، اپنی قدرت سے میرے دل کو اس طرف موڑ دے۔ یہ خاص اللہ اور بندے کا تعلق۔ لیکن آپ نے چینل دیکھا ہوگا جس کا نام ہے کیو ٹی وی، کیو ٹیلی ویژن کے اوپر اس استخارے کے نام پر شرک کے طوفان اندھیروں کی طرح پھیلے ہوئے۔ نام کتنا ہی پیارا ہے، قرآن ٹی وی۔ کیو ٹی وی تخصص ہے قرآن ٹی وی۔ اور اگر اس کو صرف 1 گھنٹہ بیٹھ کے دیکھ لو تو مان لیا جائے گا کہ کیو ٹی وی ہے، لیکن کیو ٹی وی سے مراد قرآن ٹی وی نہیں، قبر پرست ٹی وی ہے، جس کی نشریات الف سے یا تک یا قوالی ہے یا ڈھول ہے یا ساز گانے اور باجے ہیں، نعت کے جملے ہیں اور نیچے گانے بج رہے ہیں، منہ پہ داڑھی نہیں ہے اور شرکیہ جملے نعت رسول کے نام پہ پیش کر رہے ہیں۔ قبروں کی عبادت کی دعوت ہے، یہاں پر استخارے کے نام پر غیب دانی کے دعوے ہیں۔ اور استخاروں کے بھی کئی رنگ نکلے ہوئے۔ ایک تسبیح استخارہ چلتا ہے آج کل۔ تسبیح استخارہ لمبی سی مالا پکڑ لو، ایک دانے پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، آخری دانے پہ ہاں ہو گیا تو کام ٹھیک ہے، نہ ہو گیا تو کام خراب۔ ایک قرآن حکیم لے کر بیٹھا ہوا ہے، دھندے ہیں نا، کاروبار ہیں پیٹ پالنے کے، استخارے کے لیے سوال کرتا ہے جی میں نے کاروبار یہ کرنا ہے تو آپ بتائیے یہ میرا ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ یہ بے وقوف بالکل ایسا ہی ہے جیسا شادی کرنے والا کہے کہ اپنے کسی دوست سے جناب شادی تو میں نے کرنی ہے، ذرا آپ اس لڑکی کو دیکھ کر آئیے میرے لیے ٹھیک رہے گی یا نہیں۔ ارے باولے نکاح تو نے کرنا ہے، تو دیکھ اسے، ایک نظر تجھے دیکھنے کی اجازت شریعت نے دی ہے، تو نے کاروبار کرنا ہے اپنے رب سے سوال کر کہ یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ معاملہ تیرا ہے، سوال کوئی اور کر رہا ہے۔ وہ قرآن کھول کر بیٹھا، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، وہ قرآن کو بند کر کے کھولتا ہے، جو صفحہ نکل آتا ہے اس میں سے کوئی آیت پڑھ کے اپنے معانی کا، اپنی مرضی کا مطلب اس کو پہنا کر اس کو بتا دیتا ہے۔ ڈی ایم اسلام پر ایک چینل ہے جس پر بی بی استخارے کرنے کے لیے بیٹھی ہے، انہوں نے بندہ نہیں لبا بڑھیوں کو کم کرا دینے، بی بی بیٹھی ہے، فون کرنے والا کر رہا ہے اور اس کو ساری زندگی کی سٹوری سنا رہی ہے۔